یہ بات ہے مکہ کی ان گلیوں کی جہاں موت کا ذکر کرنا کسی جرم سے کم نہیں تھا۔ کہاں ہے وہ قیامت جس کا وعدہ محمد کرتے ہیں؟ یہ بات ہے والد بن مغیرہ اور ابو جہل کے اس تکبر کی۔ مکہ والو، ہم اس زمین کے مالک ہیں، ہماری ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا جب وہ مٹی بن چکی ہوگی؟ بالکل صحیح کہا تم نے ابو جہل۔ کون ہے جو ان گلی سڑی ہڈیوں میں جان ڈالے گا؟ ہمیں تو یہ واپس لوٹنا بہت گھاٹے کا سودا لگتا ہے۔ مکہ کے سردار اپنی محفلوں میں بیٹھ کر آہستہ سے کہتے تھے، ارے یہ محمد ہمیں ڈراتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے جب ہم ریت بن چکے ہوں گے، اور یہ بات ہے موت کی، یہ بات ہے روح کے نکلنے کی، بات ہے اس دن کی جب ساری دنیا خاموش ہو جائے گی، یہ بات ہے اس وقت کی جب فرشتے روحیں کھینچ رہے ہوں گے، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی، جب آنکھیں پتھرا رہی ہوں گی۔ یہ بات ہے اس سورہ کی جس میں اللہ نے قیامت کا نقشہ کھینچ دیا ہے اور انسان کو اس کا انجام دکھا دیا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا، ہڈیاں مٹی بن جاتی ہیں، کون ہمیں پھر زندہ کرے گا؟ سنا تم نے؟ محمد کہتا ہے کہ مرنے کے بعد حساب ہوگا۔ جواب سب کہانیاں ہیں۔ جب ہم خود مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ ہونا کیسا؟ اب بتا کیسے ہوگا حساب؟ جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ اصل میں سورہ النازعات ہے کیا اور کیوں اللہ نے اسے مکہ کے سب سے سخت دل لوگوں کے لیے نازل کیا۔ قریش بڑا گھمنڈ کرتے تھے اپنی طاقت پر، اپنی جوانی پر، مگر اللہ نے انہیں جھنجھوڑ دیا۔ کیا ہے سورہ النازعات کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی؟ اور کیا ہے وہ خوفناک منظر جب فرشتے روح کھینچنے آتے ہیں؟ یاد ہے موسیٰ علیہ السلام کا وہ وقت جب وہ طویٰ کی وادی میں کھڑے تھے اور کیسے فرعون کا وہ انا ربکم الاعلی کا نعرہ اس کی بربادی بن گیا؟ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ دیکھو، کیا مصر کی سرکار اور یہ بہنے والی نہریں میری نہیں ہیں؟ اور سب سے زیادہ ضروری 1400 سال پہلے نازل ہوئی یہ سورہ آج ہماری اور آپ کی زندگی میں ہماری موت کے وقت کیا رول پلے کرے گی، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ یہ بات ہے سورہ النازعات کی۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ کے مشرک قیامت کا انکار کر رہے تھے، موت کو تو مانتے تھے لیکن دوبارہ زندہ ہونا۔ اے ابو حکم، سنا تم نے؟ محمد کہتے ہیں کہ ہم مٹی بن جانے کے بعد پھر زندہ کیے جائیں گے اور ایک دن حساب بھی ہوگا۔ علماء کہتے ہیں کہ سورہ النازعات اس دور میں نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمان بے حد کمزور تھے اور قریش کا ظلم اپنے شخر پر تھا۔ یہ سورہ النبا کے بعد نازل ہوئی۔ مکہ والوں کی سب سے بڑی پریشانی جانتے ہیں کیا تھی؟ آخرت کا انکار۔ وہ یہ تو مانتے تھے کہ اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ وہی اللہ ایک دن حساب بھی لے گا۔ اے محمد، تم کہتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہمارا جسم مٹی میں مل کر ختم ہو جائے گا تو ہمیں پھر سے زندہ کیا جائے گا؟ اگر ایسا ہوا تو یہ تو بہت بڑی خسارے والی واپسی ہوگی، ہمارا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ان کے لیے سب سے بڑا مذاق تھا۔ وہ کہتے تھے ہم مر کر مٹی بن جائیں گے، پھر کیسے اٹھیں گے ہم سے؟ کون ہے جو ان گلی سڑی ہڈیوں میں جان ڈالے گا؟ ہمیں تو یہ واپس لوٹنا بہت گھاٹے کا سودا لگتا ہے۔ ان کا سوال معصومیت سے نہیں تھا، مذاق اڑانے کے لیے تھا۔ وہ کہتے تھے اَإِنَّ لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم پھر پہلے جیسے بنا دیے جائیں گے؟ کیا سڑی ہڈیوں کے بعد بھی زندہ ہوں گے؟ جب ان کا یہ مذاق حد سے بڑھ گیا تب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے سوالوں کا جواب کسی دلیل سے نہیں دیا، بلکہ ایک دھمکی، چیتاونی اور ایک قسم کے ساتھ دیا، ایسی قسم جس نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا۔ اللہ نے شروعات کی 5 آیتوں میں 5 قسم کے گروپس کی قسم کھائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 قسمیں فرشتے کی ہیں جو موت کے وقت آتے ہیں۔ غور سے سنے گا کیونکہ یہ سین ایک دن ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر طاقت سے روح کھینچتے ہیں۔ یہاں لفظ غرقہ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز میں پوری طرح ڈوب جانا۔ صحیح حدیث مسند احمد حدیث 18,534 میں آتا ہے، حضرت برا بن عزیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
جب کسی کافر یا گنہگار کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت موت کا فرشتہ آتا ہے، اس کی روح جسم میں چھپنے لگتی ہے، وہ باہر نہیں آنا چاہتی، فرشتے اس کی روح کو ویسے ہی غرقہ کر کے یعنی اندر گھس کر نسیں اور ماس پیشیاں سے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اللہ نے اس دردناک کھینچتانی کی قسم کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روحوں کو زور سے کھینچ لیتے ہیں۔ سوچیے جب موت آتی ہے کسی کی روح آرام سے نکلتی ہے اور کسی کی روح جیسے جسم سے چیری جا رہی۔ والناشطات نشطا، اور قسم ان کی جو روح کو نرمی سے کھول کر نکالتے ہیں۔ یعنی مومن کی روح جیسے پانی سے بال نکلتا ہو اور کافر کی روح جیسے گیلے کانٹوں میں کپڑا پھنس جائے۔ لیکن اگر مرنے والا مومن ہے، اگر وہ اللہ کا دوست ہے تو نشیطات آتے ہیں۔ نشط کا مطلب ہے گرہ کو آرام سے کھول دینا۔ اسی حدیث میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن کی روح ایسے آرام سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے پانی کی خال کے منہ سے پانی کا قطرہ بہتا ہے، کوئی درد نہیں، کوئی خوف نہیں، بس ایک ہلکی سی پھسلان اور روح اللہ کے پاس۔ سوچیے آپ کس کیٹیگری میں ہونا چاہتے ہیں، ناشیت میں یا نشیحت میں، نازعات میں یا ناشطات میں؟ والسابحات سبحا، پھر وہ فرشتے تیزی سے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، فالسابقات سبقا، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق ہر کام انجام دیتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن پہلی زور کی تھپکی لگے گی زمین کانپ اٹھے گی، سمندر ابل پڑے گے، پہاڑ ہوا بن جائیں گے۔ اللہ ان طاقتور فرشتوں کی قسم کھا کر کیا کہہ رہا ہے؟ مکہ والوں سن لو، تتبعها الرادفہ، پھر اس کے بعد دوسرا جھٹکا آئے گا، اس دن دل کانپ رہے ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوں گی۔ کیا ہو رہا ہے؟ زمین ہل رہی ہے، سب لوگ ادھر آؤ، عمارت گرنے والی ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کیا ہم پھر پہلے جیسے بنا دیے جائیں گے؟ کیا سڑی ہڈیوں کے بعد بھی زندہ ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے یہ تو بس ایک زور کی آواز ہوگی، اور قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل گھبرائے ہوئے ہوں گے، ان کی نظریں جھکی ہوں گی۔ وہ جو آج پوچھتے ہیں کب آئے گی قیامت، اس کہاں ہے وہ قیامت جس کا وعدہ محمد کرتے ہیں؟ اس دن وہ بولیں گے لیکن تلک اذن کرۃ خاسرہ، ہاں یہ تو بڑا نقصان دہ لوٹنا ہوا۔ تب کوئی معافی نہیں ہوگی، صرف ایک آواز ہوگی اور سب کے سب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ پیٹرن بدلتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے وہ دلیل سے کم اور کہانیوں سے زیادہ سمجھتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ایک بات سناتے ہیں، ایک ایسے شخص کا واقعہ جو ابو جہل اور والد بن مغیرہ سے بھی بڑی گھمنڈی تھا۔ دیکھو کیا مصر کی سرکار اور یہ بہنے والی نہریں میری نہیں ہیں؟ حل عطاک حدیث موسیٰ، یا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے؟ ذرا سوچو وہ منظر اندھیری رات ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ صف کر رہے ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، دور ایک آگ دکھائی دیتی ہے، وہ آگ لینے جاتے ہیں لیکن وہاں آگ نہیں نور تھا، وہ طوا کی مقدس وادی تھی۔ وہاں آواز آئی جب اس کے رب نے اسے پاکیزہ وادی طوا میں پکارا۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا مشن دیا؟ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ طغا ہو گیا ہے، طغا کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا۔ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، دیکھو کیا مصر کی سرکار جیسے پانی جب کنارے توڑ دے تو طغیانی آتی ہے، ویسے ہی فرعون اپنی حد توڑ چکا تھا۔ لیکن دیکھیے اللہ کی رحمت، فرعون جیسا ظالم جس نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا، جو خود کو خدا کہتا تھا، اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا اس سے نرمی سے بات کرنا، اس سے پوچھنا حل لک الی ان تزکا، کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے تیرے رب کا راستہ دکھاؤں تاکہ تو ڈر جائے؟ حل لک الی ان تزکا، کیا تم اس بات پر تیار ہو کہ تم پاک ہو جاؤ؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، سبحان اللہ، دعوت دینے کا یہ طریقہ دیکھیے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا جا کے اس کی گردن اڑا دو، کہہ رہا ہے اسے آفر دو پاکیزگی کی، صفائی کی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، انہوں نے فرعون کو آیت القبریٰ، سب سے بڑی نشانی، اپنا ہاتھ اور لاٹھی دکھائی، لیکن فرعون کا ریاکشن کیا تھا؟
وہی ریئیکشن جو آج کل کے گھمنڈی لوگوں کا ہوتا ہے. فکذب وعصى، اس نے جھوٹ بولا اور نافرمانی کی. صرف انکار نہیں کیا بلکہ ثم ادبر یسعى، پھر وہ پلٹا اور سازش کرنے لگا. اس نے اپنے سارے جادوگر، ساری فوج، سارے چمچے جمع کیے، ایک بڑا جلسہ بلایا اور لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر وہ ایتہاسک جھوٹ بولا جو آج تک قرآن میں ریکارڈ ہے. انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. مکہ والوں، کیا تمہارا سردار ابو جہل یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں. لیکن فرعون نے کہا تھا تو انجام کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَعَلَ الْأَخِرَةِ وَالْعُولَى، تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے آخرت اور دنیا کے عذاب میں. اللہ تعالیٰ نے اسے پانی میں ڈبویا اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا دیا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. فرعون کی کہانی سنا کر اللہ قریش کی طرف واپس مڑتا ہے. تم لوگ جو کہتے ہو کہ ہم مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، تمہیں لگتا ہے تمہارا بنانا مشکل ہے؟ انتم اشحد خلقا عن السماء، کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا اس آسمان کا جسے اللہ نے بنایا؟ کبھی رات کو اوپر دیکھو، رفع سمکا فسواہا، اس کی چھت کو کتنا اونچا کیا، پھر اسے برابر کیا، نہ کوئی درار نہ کوئی کھمبا. وہ رب جس نے اتنی بڑی یونیورس بنائی، کیا وہ تمہیں ایک چھوٹے سے انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ اس نے رات کو اندھیرا کیا اور دن کو روشن کیا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا. والارض بعد ذلک دحاہا، تمہارے لیے پانی نکالا، چارہ نکالا، پہاڑ گاڑ دیے. کس کے لیے؟ متاع لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے، یعنی پوری کائنات تمہارے لیے سزا دی اور تم اسی رب کا انکار کرتے ہو. پھر اللہ بات کو وہاں لے آتا ہے جہاں سے شروع ہوئی تھا. موت کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہ الطامۃ الکبریٰ، سب سے بڑی مصیبت آئے گی. اس دن انسان کو سب یاد آ جائے گا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کوشش کی تھی. آج ہم بھول جاتے ہیں ہم نے کل کیا گناہ کیا تھا، لیکن اس دن ایک ایک پل یاد آئے گا. او میں نے وہاں غلط کیا تھا، وہاں جھوٹ بولا تھا. تلک اذن کرۃ خاسرہ، ہاں یہ تو بڑا نقصان دہ لوٹنا ہوا. یہ کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. اس دن جہنم ہیل فائر سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی اور فیصلہ بہت آسان ہوگا. دو گروپ، کوئی تیسرا گروپ نہیں. فَعَمَّ مَنْ طَغَى وَعَاصَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ جس نے حد سے تجاوز کیا. یہ سب پرانی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین. ہم کھائیں گے، پیئیں گے، ہنسیں گے، اور جب موت آئے گی تو بس ہر قصہ ختم. اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. یعنی وہ لوگ جو بس یولو یو اونلی لیو ونس میں مانتے تھے، جنہیں کہاں بس یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، ان کا ٹھکانہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک بھڑکتی ہوئی آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. یہ ڈر ہی اصل ایمان ہے. تنہائی میں گناہ کا موقع تھا لیکن رک گیا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا. دل کر رہا تھا حرام دیکھنے کا مگر روکا، دل کر رہا تھا سود کھانے کا مگر روکا. تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. آپ خود فیصلہ کریں، کیا تھوڑی سی دیر کی خواہش کے بدلے ہمیشہ کی جنت بہتر نہیں؟ آخر میں اللہ ان سوال کرنے والوں کو جواب دیتا ہے. لوگ آپ سے صورت میں پوچھتے ہیں، اے نبی یہ قیامت کب آئے گی، اس کا ٹائم کیا ہے؟ کہاں ہے وہ قیامت جس کا وعدہ محمد کرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے فیما انت من ذکراہا، آپ کا اس ذکر سے کیا تعلق ہے؟ یعنی ٹائم بتانا آپ کا کام نہیں، آپ کا کام صرف منذر، ڈرانے والا بننا ہے. کہ آج ہم بھی یہی غلطی کرتے ہیں، ہم ڈیٹس ڈھونڈتے ہیں، امام مہدی کب آئیں گے، دجال کب نکلے گا، دنیا کب ختم ہوگی. میرے بھائی جب آپ کی آنکھ بند ہو گئی آپ کی قیامت شروع ہو گئی. جس دن نازیات والے فرشتے آ گئے اس دن پوچھنے کا موقع نہیں ملے گا. سورہ نازیات ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ موت اچانک آئے گی، کسی ٹائم ٹیبل کے ساتھ نہیں. قریش بھی یہی سمجھتے تھے کہ ابھی بہت وقت ہے. فرعون بھی سمجھتا تھا کہ وہ ہمیشہ رہے گا. لیکن جب وقت آیا انہیں لگا کہ وہ دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے تھے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، زندگی بس اتنی ہی چھوٹی ہے، ایک شام برابر. اس چھوٹی سی شام کے لیے اپنی ہمیشہ کی صبح خراب مت کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ موت کے وقت نشیل نرمی والے فرشتے آئیں تو آج اپنے نفس کو طغا بغاوت سے روکیے. موسیٰ علیہ السلام کی سنیے، فرعون مت بنائیے. امید کرتا ہوں کہ اب جب آپ سورہ النازیات کی تلاوت سنیں گے تو یہ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے. یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو ہم سب کی طرف تیزی سے آ رہی ہے. ہم نے اس چینل پر ایک مشن شروع کیا ہے، قرآن کو صرف پڑھنا نہیں سمجھنا ہے. اگر آپ اس مشن میں ہمارے ساتھ دینا چاہتے ہیں
تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی غلط فہمی میں سوئے ہوئے انسان کی آنکھ کھل جائے۔ یاد رکھیے ہم آخرت بنانے والے لوگ ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔